قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی ہے کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. معتدل کا مطلب میں نے بیان کیا تھا دو انتہاؤں کے بالکل درمیان میں. ایکسٹریمزم سے جس چیز کو آج تعبیر کیا جاتا ہے اس آیت نے اس کی نفی کر دی. آپ کسی چیز میں بھی ایکسٹریم پہ نہیں پہنچتے. میں نے عرض کیا تھا کہ دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے وسط سین کے زبر کے ساتھ, ایک ہے وسط. وسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نقطے ان کے درمیان میں کوئی بھی نقطہ بالکل بیچ کا ضروری نہیں ہے. اور وسط سین کے زبر کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نقطوں کے بالکل بیچوں بیچ, بالکل بیچ میں. تو اللہ نے اس امت کی جو تعریف کی اس تعریف میں یہ نہیں کہا کہ یہ امت وسط ہے, بلکہ کہا کہ یہ امت وسط ہے سین کے زبر کے ساتھ. ہر چیز میں دو انتہاؤں کے بالکل بیچ میں. مسئلہ سارا خراب یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ جو دو انتہائیں ہیں اس کو ڈیفائن کرنے میں غلطی کرتے ہیں. اس لیے آج ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے معتدل. میں کیا ہوں؟ معتدل. تو یہ دو انتہاؤں کو سمجھنا اور ان کا درمیانی پوائنٹ کیا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور پھر آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ ہم نے اپنے اندر وہ اعتدال پیدا کرنا ہے. اور اگر میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہی بے اعتدالی, تو شاید یہ بات غلط نہیں. ہر چیز میں افراط و تفریط کا شکار, سیاست میں بھی, پیسہ خرچ کرنے میں بھی, دین اور مذہب کے معاملے میں بھی, گھر والوں کے حقوق کے معاملے میں بھی, صحت کے حوالے سے بھی, کسی سے محبت ہو یا نفرت ہو اس حوالے سے بھی, غصے کی جو کیفیت ہے اس میں بھی, غیرت کے معاملے میں بھی, حیا کے معاملے میں بھی, بہادری میں بھی, قوم پرستی میں بھی, پیسہ کمانے میں تو سبھی, اس میں بھی, محنت میں بھی. تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی معاشرے میں کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں صحابہ کرام, اہل اللہ, بزرگان دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اعتدال نظر آ جائے. یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا اور اس میں ہمیں اعتدال پیدا کرنا ہے. آپ اگر غیر مسلم کنٹریز میں جائیں, غیر مسلم قوموں کو دیکھیں, آپ کو ان میں یہ بے اعتدالی ہم سے زیادہ نظر آئے گی. وہ تو بالکل ہی بے اعتدال سے ہٹ چکے ہیں. آج کل یوٹیوب پہ, فیس بک پہ
مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. کچھ ان میں اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ سکھائیں نہ سکھائیں پیسے کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیں گے. آپ 5 روپے بھی نہ کمائیں مگر پاگل ہو جائیں گے، آپ باولے ہو جائیں گے. آپ کے دماغ پہ مسلط ہو جائے گا میں تھوڑے دنوں میں کیسے لاکھوں پتی بن جاؤں. پہلے زمانے میں لوگ بتاتے تھے بیٹا غربت کوئی عیب نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تھوڑا بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، کہا کرو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. یہ پیسہ اللہ کی دین ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اس کا آپ کی محنت سے اتنا تعلق نہیں ہے، اس کا تقدیر سے تعلق ہے. ماں باپ سکھاتے تھے کہ بیٹا کسی دولت مند کو دیکھ کر رالے نہ ٹپکانا، یہ دنیا ہے فنا ہو جائے گی، قارون سے زیادہ نہیں کما سکتے تم. اب آپ اگر یوٹیوب پہ فیس بک پہ جائیں موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، غریبوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. وہ کسی کا میں نے سنا کہ پتہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے، سی سے پتہ نہیں اے یو سے الو ہوتا ہے، کیا کیا لگائے ہوئے تھے اس نے تمام الفابیٹ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہنے والے کی نیت اچھی ہو لیکن اسٹائل اچھا نہیں ہے. اس سے لوگوں کے دل میں ہوس پیدا ہوگی. اور یہ موٹیویشنل اسپیکر اس ٹائپ کے جو ہیں نا، یہ آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنائیں گے جنہوں نے اسٹرگل کی، محنت کی، کروڑ پتی بن گئے. یہ نہیں بتائیں گے وہ 20 میں سے 2 ہیں، 18 برباد ہو گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم موٹیویشن کیوں کر رہے ہیں. کہیں گے ہمارا بھی چورن کہیں نہیں بک رہا تھا، ہم نے کہا چلو یہ طریقہ اختیار کرو پیسہ ملے گا. سب کی بات نہیں کر رہا میں، الزام نہیں لگا رہا، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی کو جب جیسے جو بچہ مدرسے میں پڑھ کے عالم بنتا ہے نا، اگر وہ صحیح طرح سے پڑھے نہیں تو اب وہ ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا، انجینئر بھی نہیں بن سکتا، پائلٹ بھی نہیں بن سکتا، آرمی میں کمیشن آفیسر بھی نہیں بن سکتا، عالم ویسے ہی نہیں بنا. اب اس بیچارے کے پاس کوئی قابلیت ہی نہیں ہے پیسہ کمانے کی تو وہ عامل بنتا ہے. وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس کرتا ہے، لوگوں کے بنیان اور چڑیاں سونگ سونگ کے بتاتا ہے، جو بغیرتوں کا کام ہے. کسی کے بنیان سونگنا، میں جس نے وہ کلپ بنائے نا غریب لوگ بی سے بغیرت ہوتے ہیں، ان سے کہوں بناؤ عاملوں کے خلاف جو غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. یہ بی سے بغیرت بھی ہوتے ہیں، یو سے الو بھی ہوتے ہیں، اے سے ایم سے منوس بھی ہوتے ہیں، جی سے کیا ہوتے ہیں چھوڑیں. تو وہ خود سوچ لینا جی سے کیا ہوتے ہیں. تو یہ بہت کچھ ہوتے ہیں. تو جس کی کہیں دکان نہیں چل رہی ہوتی وہ عامل بن جاتا ہے. تو آج کل بعض دفعہ لوگوں میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ نہ ڈاکٹر بن سکے، ڈاکٹر بنتے تو مریضوں کا علاج کر کے پیسے کماتے، نہ انجینئر بن سکے وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں گوروں کی. سب نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں. لوگ میرے کلپ چلا چلا کے نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لگا دیں گے، میرے بھی چلا دیں گے، ایسے ہوتے ہیں. تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی چورن بیچنے والا کام کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ یہ چورن چٹنی کی چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی ہیں، ادھر سے جہلم اسٹیشن سے. تو کہیں دکان نہیں چل رہی تو چلو جی موٹیویشن شروع کر دو. پھر پھینکتے رہیں گے پھینکتے رہیں گے پھینکتے رہیں گے، لمبی لمبی چھوڑتے رہیں گے. یہ کر لو لاکھوں روپے کماؤ، یہ کر لو 2 لاکھ روپے کماؤ، یہ کر لو 3 لاکھ روپے کماؤ. جو نہیں کماتے وہ یوں ہیں، جو نہیں کماتے وہ یوں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی الائنمنٹ کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ.
اس کو سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت. جو قرآن کہتا ہے امتاً وسطاً معتدل بن کے رہو. آپ کو موٹیویشن چاہیے, مذہب کے علاوہ آپ کو کوئی صحیح گائیڈ نہیں کر سکتا, اور مذہب کی گائیڈنس علماء سے لیں, غیر عالم سے نہ لیں. جو صحیح علماء ہیں جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے. دیکھو قرآن نے علماء کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. راسخ فی العلم کیا کہتا ہے؟ کیا زبردست بات ہے. راسخ فی العلم یعنی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کی 2 قسمیں, ایک جس کو علم میں رسوخ ہو, ڈیپ میں گیا ہوا ہو, اور ایک جو سرسری طور پر علم حاصل کرتا ہے, اوپر سے حوالے یاد ہیں اس کو, بس گہرائی کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی تقسیم ہے, حدیثوں میں بھی ہے. رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ فقہ کی بات, علم کی بات جانتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. رب مبلغ اوعى من سامع, کیا زبردست حدیث. فرمایا جب مجھ سے کوئی بات سنو آگے پہنچا دو. عین ممکن ہے جس کو پہنچاؤ گے وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھے گا بنسبت تمہارے. بتا تم رہے ہو, سمجھ وہ رہا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, یعنی استاذ جو آگے حدیث بتا رہا ہے, نبی فرما رہے ہیں اس استاذ کی سمجھ کم, اور جو آگے شاگرد استاذ سے سن رہا ہے اس کی سمجھ زیادہ. یہ عین ممکن ہے. تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ علماء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. الراسخون فی العلم. اب کمال کی بات یہ ہے کہ جو عالم راسخ فی العلم ہے, قرآن نے اس کی تعریف میں یہ کہا کہ بہت سی چیزوں کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے. ہیں بھائی, راسخ فی العلم کو تو مطلب پتہ ہوگا نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. یہ میں نے جہلم سے نہیں سیکھا, یہ الفاظ چورن چٹنی کے الفاظ میں نے وہاں سے سیکھے. راسخ فی العلم کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں اس آیت کا شان نزول بتاتا ہوں میں. قرآن میں بہت سے حروف مقطعات ہیں, الف لام میم, الف لام میم را, الف لام میم صاد, حامیم, حامیم عین سین قاف, ہے نا یہ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور والسماوات مطویات بیمینہ, آسمان اور زمین, آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ جو کمزور علم والے لوگ ہیں, جب ان سے ان آیتوں کا مطلب پوچھا جائے تو وہ مطلب بتانے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو علم میں پختہ ہیں, مضبوط ہیں, ان سے جب ان کا مطلب پوچھا جائے تو کہیں گے آمنا بھی, ہم رب پر ایمان لائے, کل من عندنا, ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کہا ہے. آگے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتہ. اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ جو علماء علم میں راسخ ہیں وہ ہر چیز کا جواب نہیں دیتے. یہ جو آج ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے والے لوگ ہیں نا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. ہر فیلڈ میں تبصرہ, پتہ ہو نہ ہو, ہر چیز میں گھسے ہوئے ہیں. کل کی بات ہے, ایک صاحب نے کوئی مضمون بھیجا کہ سن 2024 میں پتہ نہیں دجال آئے گا اور کرونا کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یہ کرونا پہ ان کی پوری تحقیق ہے. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کرونا کا ڈرامہ ہے, یہ فلم ہے, یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بڑی ریسرچ ہے. تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر ہیں, مجھے تو یہ صحافی لگ رہے ہیں. کسی صحافی کا مضمون تھا. کہہ رہے ہاں یہ ہیں تو صحافی.
تو میں نے کہا کرونا جو فیلڈ ہے وہ صحافیوں کی ہے یا ڈاکٹروں کی ہے؟ بولو نا. کرونا ایک وبا ہے نا, وبا صحافیوں کی فیلڈ ہے یا ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے؟ تو یہ ڈاکٹروں کا کام ہے کہ 2024 میں ختم ہوگا یا 25 میں ہوگا یا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, یہ ڈرامہ تھا یا فلم تھی یا حقیقت تھی, اس میں صحافی کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ ہماری قوم کا تو سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ جو آپ کی فیلڈ نہیں آپ اس میں ٹانگ اڑاؤ. وہ مجھے ایسے موقع پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک بچہ جو ہے نا سگریٹ پی رہا تھا. ایک بڑے میاں گئے, اس کو کہا کہ بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. بچے نے کہا میرے دادا 90 سال کے تھے. تو ان بڑے میاں نے کیا کیا, وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں, وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. وہ جب کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا چپ کر کے گزر جاتے تھے. یہاں یہ مثال فٹ نہیں بیٹھتی, اس لیے کہ سگریٹ پینا اچھا کام نہیں ہے, اس میں تو ٹانگ اڑانی چاہیے. لیکن یہ مثال اس کے لیے ٹھیک ہے کہ جو آدمی ہر ایک کے کام میں ٹانگ اڑائے, اس کی علامت ہے کہ آپ کے علم میں رسوخ بولو نہیں. یا انتظامیہ سے آپ میرے بارے میں پوچھ لیں کہ میں انتظامی معاملات میں کبھی ٹانگ اڑاتا ہوں؟ ہے بھائی, کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا. مثال کے طور پر کمیٹی میں صدر کس کو منتخب کیا جائے, میں کہتا ہوں بھائی آپ کی کمیٹی ہے, آپ صدر بنائیں جس کو بنا. مشورہ لینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, کوئی مشورہ لے لے, جب لے تو پھر آپ مشورہ دیں, نہ لے تو پھر جا کے اس کو کیوں بنایا, اس کو کیوں نہیں بنایا. بھائی یہ کمیٹی کا کام ہے نا. کوئی چندہ دینے کے لیے آئے تو میں نے کبھی ٹانگ اڑائی؟ شاکر بھائی, رفیع بھائی, کتنا چندہ اس دفعہ مسجد میں آیا, کتنا تنخواہوں میں گیا, کتنا بجلی میں گیا, کتنا گیا. مجھے یہاں میرا خیال ہے 15-16 سال تو ہو گئے ہیں. ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ لوگوں سے کہ بھئی چندہ اس دفعہ کتنا ہوا, مجھے حساب دو, کہاں گیا. کیوں بھائی, میں جب یہاں آیا ہوں تو میرا جو کام ہے میں اس کو فوکس کروں. انتظامی معاملات کے لیے کیا ہے بولو نا, انتظامی ہے. آج مسجدوں میں بھی بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. امام صاحب وہ انتظامی معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں, اور کمیٹی کس کے معاملات میں؟ امام کے. کمیٹی امام پہ مسلط ہو جائے کہ یوں بیان کرو, یہ والا بیان کرو. بھائی یہ بیان ممبر ہمارا ہے, یہ اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے بولو؟ ہمارے پاس. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے, ان لوگوں نے بھی, میں لوگوں سے کہتا ہوں میں کسی اور مسجد میں ہوتا تو میں ایسے کھل کے بیان نہیں کرتا. ان لوگوں نے بھی مجھے ان چیزوں میں ٹارچر نہیں کیا ہے کہ آج آپ صدر صاحب کے فضائل بیان کریں, آج نائب صدر کے کچھ ہو جائے, آج فلانے کا کچھ ہو جائے, ڈمکانے کا کچھ ہو جائے, آج اس ٹاپک پر. نا. میں جب آیا تھا میں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو ممبر میرے حوالے کریں, پھر میں جانوں اور ممبر جانے. ہاں مشورہ دینا یہ بنتا ہے. کوئی بات غلط ہو, آپ کے خیال میں غلط ہو, ایک دفعہ بتا ضرور دیں, کیونکہ کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا. مسٹیک, غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہو سکتی ہیں. جب بھی کوئی شخص مکمل آزاد ہو جائے نا تو سمجھو اس کی تباہی شروع. جب آپ کو آپ کی غلطیوں پہ ٹوکنے والے ختم, اس کا مطلب آپ کا زوال شروع. چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنے بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو, جب آپ کی غلطیوں پہ آپ کو ٹوکنے والے جس دن چپ ہو گئے نا آپ کے خوف سے کہ بتائیں گے تو حضرت کو غصہ نہ آ جائے, بس سمجھ لو کہ اب آپ کا زوال. میں نے بڑے بڑے علماء کو اس طرح زوال پذیر ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ اب سب طرف سے تعریفیں ہوتی ہیں نا. جب انسان مشہور ہوتا ہے سب ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد, تو پھر لوگوں میں ایک روب بیٹھ جاتا ہے. پھر آپ کو آپ کی غلطی نہیں بتائی جاتی. آپ کی غلطیوں کی تعویلات تو کرنے والے ہوتے ہیں, بتانے والے نہیں ہوتے. لیکن یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ میری غلطی مجھے زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ بتا دو, چوتھی دفعہ بولو نہ بتائیں. 3 دفعہ کافی ہے اصلاح کے لیے, پھر بھی نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں, بولے میں ایسے ہی ٹھیک ہے. وہی ہے میاں بیوی والا معاملہ ہے نا. بیوی کو آپ نے 1 دفعہ بتایا بیگم یہ غلط ہے, پھر دوبارہ پھر صحیح ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو آدمی اسی طرح برداشت کرتا ہے. کیا خیال ہے, چلاؤ یار, اب 100% صحیح کون ہوتا ہے؟ بیگم شوہر کو بتاتی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز کوشش کر لی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو کیا کرو؟ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہتے ہیں عورت کو؟ چھوڑ دو, اسی طرح زندگی گزارو, 100% درست کوئی نہیں ہوتا. ہاں ناقابل برداشت ہے تو پھر علیحدگی کی طرف جاؤ. کیا خیال ہے؟
تو امام کی غلطی بھی 1 دفعہ بتائیں، 2 دفعہ بتائیں، 3 دفعہ بتائیں، یا تو اس کو نکال دیں یا خود نکل لیں وہاں سے، یا پھر ایسے ہی برداشت کریں. 3 ہی آپشن ہے. اس کے بعد مزید بتائیں گے تو پھر پھڈا ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر یہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا.